ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں اوورسیز کی مشکلات کے حوالے سے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں اور کن مشکلات کو فیس کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ محمد ذوالفقار موجود ہیں، یہ بھی اوورسیز ہیں، اور محمد حسین صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب نے باتیں بتائی ہیں کہ جی کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور بیرون ملک گئے اور وہاں سے پیسے بھیجتے رہے اور پھر پاکستان میں آئے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری پراپرٹی کے حوالے سے کیا حقائق ہیں؟ جی ہم 1961 سے انگلینڈ ہیں، تو والد صاحب 1961 گئے ہوئے تھے انگلینڈ، تو انہوں نے ادھر مطلب کہ پیسے بھیج کے اپنی زمینیں وغیرہ خریدیں، اور ہم اوورسیز پاکستانی ہیں۔ لاسٹ ایئر سپتمبر میں ہم ادھر آئے ہیں، تو پوچھا ہے اپنے کزن سے جو سب کچھ دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے ہماری سب رجسٹریز وغیرہ زمینوں کی گم کر دی ہوئی ہیں، وہ لے گیا ہوا ہے ادھر سے۔ تو اس کو جب میں نے والد صاحب نے پوچھا کہ جا کے اس سے پوچھو کہ کدھر ہے ہماری رجسٹریز وغیرہ۔ یہ کون سا کزن ہے آپ کا؟ یہ میرے تائی کا بیٹا ہے مجاہد حسین، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے مطلب ڈیڈ نے پوچھا کہ جا کے نا ان سے پوچھو کہ کیا مطلب کدھر ہے رجسٹریز وغیرہ اور زمینیں وغیرہ۔ میں نے اس سے بات کرنے گیا ہوں، تو اس نے میرے سے تو میں کی ہے، اور بعد میں یہ ٹولڈ می کہ مطلب کہ جاؤ گھر، تمہارے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ مجھے بندے ادھر سے آ کے گھر چھوڑ کے گئے ہیں، 15 منٹ بعد اس کے بیٹے آئے ہیں، دونوں نے فائرنگ کی ہے، وہ گالی گلوچ دی ہے اور قتل کی دھمکیاں دی ہے کہ ہم تم لوگوں کی ادھر بھگائیں گے یہاں سے۔ اچھا، یہ جتنی بھی آپ جائیداد خریدتے تھے، والد صاحب جو پیسہ بھیجتے تھے، تو اس کی ساری سپرویژن جو تھے وہ آپ کے وہی جو کزن ہے وہی کرتے تھے، ساری سپرویژن ان کے ہاتھ میں تھی سب کچھ۔ اچھا، جو پراپرٹی وہ خریدتے تھے کیا وہ اپنے نام پہ کرتے رہے ہیں یا کس کے نام پہ وہ پراپرٹی ساری؟ پراپرٹی جو تھی، ساری پراپرٹی جو تھی، میرے والد صاحب کا مقصد تھا کہ میں اپنے چاروں بھائیوں کے نام کروں، ٹھیک ہے۔ اپنے چاروں بھائیوں کے نام، جی ان کو محبت تھی اور چاروں بھائیوں کے نام کرنا چاہتے تھے، اور ساری زمین ان کے نام ہی تھی۔ تو جب ہم نے سیپریشن کی، چاروں بھائیوں نے آپس میں سیپریشن کر کے نا، انہوں نے ہمیں یہ زمین دی۔ ہمارے حصے میں جو زمین آئی، اس مجاہد حسین نے اپنے نام پہ وہ لکھا لی ہوئی ہے۔ یہ 1998 سے شروع ہوا ہے۔ اچھا، دیکھا جائے تو ویسے ان کا کوئی حق بنتا نہیں ہے اس زمین پہ، کیونکہ یہ ساری پراپرٹی جو ہے آپ کے والد صاحب نے اپنی محنت سے جو کمائی کی ہے اسی کو وہ پاکستان بھیجتے رہے اور یہ ساری پراپرٹی وہ خریدتے رہے ہیں۔ لیکن بھائیوں کی محبت میں، خونی رشتے میں جو محبت پہلے جو تھی، اسی محبت کے باعث جو ہے انہوں نے بھائیوں کے نام بھی پراپرٹی منتقل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا، وہ پراپرٹی انہوں نے کچھ منتقل کی، تو اس کے بعد وہ جو ایک بھتیجا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، محمد مجاہد صاحب جو ہیں، انہوں نے پراپرٹی جو آپ کی تھی وہ بھی اپنے نام منتقل کروا۔ وہ جو ہمارے حصے میں جو پراپرٹی آئی تھی وہ بھی اس نے اپنے نام پہ اور اپنی بہن کے نام پہ کروا دی ہے۔ جب آپ نے اس بارے میں ان سے تصدیق کرنا چاہیے یا پوچھنا چاہا تو کیا جواب؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہارا ادھر کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ کچہری سے جا کے لو۔ کیوں آپ پاکستانی نہیں، آپ ان کے بھائی نہیں ہیں؟ اور آپ کے والد صاحب نے محنت کر کے یہ پیسہ نہیں پاکستان بھیجتے رہے؟ بھیجتے رہے، بالکل بھیجتے رہے، اس کو پتا ہے، ہر چیز کا ان کو پتا ہے، لیکن انہوں نے مطلب فراڈ کے ساتھ اپنی زمینیں ہماری جو ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہیں وہ بھی اپنے نام لگا لی ہوئی۔ کتنی پراپرٹی ہے جس کے 74 ایکڑ 80 ایکڑ تقریباً۔ اچھا، اب آپ جو یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ صرف اس پراپرٹی کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے نام ہے قانونی طور پہ کاغذات میں، یا اس پراپرٹی کی بھی بات کر رہے ہیں جو آپ کے والد صاحب نے ان بھائیوں کو تقسیم کر دی؟ یہ ابھی مشترکہ زمین ہے، ابھی سب بھائیوں کے نام پہ، لیکن جو سب بھائیوں کے نام پہ یہ بھی ساری زمین جو ہمارے حصے میں آئی ہے وہ بھی سب چاروں بھائیوں کے نام تھی، لیکن اس نے اپنے نام پہ کروا لی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو نام پہ کیا ہے، دیکھیں نا، یقیناً اس میں پٹواری اور دوسرا جو عملہ وہ شامل ہوتا ہے، اس میں کسی کا نام سامنے آ رہا ہے کہ کس پٹواری کے ساتھ؟ اس کا نام ہے شاہد ناگرہ، جو اس وقت پٹواری تھا، اب نائب تحصیلدار ہے، اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے انہوں نے اپنے ٹرانسفر کی ہے۔ مجاہد صاحب نے شاہد ناگرہ صاحب کے ساتھ مل کر، اس وقت پٹواری تھے اور اس وقت نائب تحصیلدار ہیں۔ جی، انہوں نے ان سے رابطہ کیا ویسے ڈائریکٹ؟ نہیں، میں ان سے رابطہ نہیں کیا ان سے ڈائریکٹ، لیکن انہوں نے سارا مل ملا کے اس کو بھی ہم نے، وہ ادھر ہی تھا، ٹرسٹ کر کے اس کو بھی ہم نے پیسے دیے، اسٹامپ میرے ڈیڈ نے دیے، چاروں بھائیوں نے اسٹامپ کر کے سائن کر کے دیے کہ یہ جا کے میری زمین جو ہے میری حصے میں آئی ہے وہ میرے نام لگا دو۔ وہ اسٹامپ لے کے بھاگ گیا ہوا ہے، وہ آج تک نظر نہیں آیا کدھر۔ اچھا، یہ سارا صرف زرعی رقبہ ہے یا اس میں کوئی اور بھی کیا کہتے ہیں، کمرشل یا دوسرا کیا کہتے ہیں؟ سارا زرعی رقبہ ہے، اور یہ جو سڑک پہ زمین ہے وہ یہ کمرشل اب آ گئی، یہ کمرشل میں بھی اس کی قیمت بھی اب زیادہ ہو چکی ہے، اس کی قیمت بھی اب زیادہ ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، یہ ایک دم سے انہوں نے ساری کیا کہتے ہیں بدنیتی کی، یا کچھ معاملات آپس میں طے ہونے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ پراپرٹی ہماری ہے اور آپ نکل جائیں، آپ کا کوئی حصہ؟ یہ سارا اب تو وہی بتا سکتا نا کہ اس نے مطلب کب شروع کی اور بدنیتی کب شروع ہوئی،
اس کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ یار ہمارے چچا یا تایا نے باہر سے محنت کی، پردیس کاٹا اور وہاں پر جا کے محنت کرنے کے بعد پیسہ پاکستان بھیجتے رہے اور ہماری کیا کہتے ہیں خوشحالی کرتے رہے. سر ہم صرف پیسہ ہی نہیں بیچتے رہے، ہم نے گاڑیاں بھی بھیجی، 4-5 گاڑیاں بھیجی، 2 ہارویسٹر مشین بھیجی ہیں ادھر، ٹریکٹرز بھیجی ہیں ادھر. ٹھیک ہے، میرے ڈیڈ نے بہت کچھ ادھر بھیجا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے کیا تھا. ہماری گاڑیاں بھی چلاتے تھے، ہمارے گھروں میں بھی رہتے تھے، ہمارا پیسہ بھی کھاتے تھے، اور پھر بھی ہم پہ یہ. اور اس کے جو فائرنگ کیوں کی گئی؟ جو اس دن جب میں نے اس کو پوچھا کہ ہم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ، آ کے بیٹھ کے ڈیڈ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بتاؤ کیا 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 ہوا ہے. تو اس نے مجھ سے تو میں کی اور مجھے گالی گلوچ دی، اور 1-2 بندے آئے، انہوں نے مجھے نا پکڑ کے لڑنا نہیں ہے، گھر چھوڑا ہے. اس سے 3 یارڈ دور جائے دوسری پہلی. تو ادھر آئے، میں گھر پہ آیا ہوں، 15 منٹ بعد اس کے بچے آئے ہیں، 2 لڑکے آئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ تھا اور گالی گلوچ دیتے رہے، دروازے کو گیٹ کو ٹھڈے مارتے رہے. تو میرے ڈیڈ ہم تو ڈر گئے کہ مطلب کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. انہوں نے فائرنگ کی کہ بھاگ جاؤ ادھر سے ورنہ ہم گولی چلا دیں گے آپ کے. اپنی مدد حاصل کرنے کی کوشش مدد کی میں نے. سب سے پہلے جی میں نے 15 پہ کال کی. ٹھیک ہے، ایس آئی آیا ادھر، اس کو میں نے سارا بتایا، اس نے بھی مطلب ساری واقعہ دی. پھر پرچہ کرانے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے تھے، پرچہ نہیں ہوا ہمارا. FIR درج نہیں ہوئی. FIR درج نہیں ہو رہی تھی. 22 دن بعد پھر میں نے کسی بندے کو بولا کہ یار ہماری FIR نہیں درج کر رہے. پھر 22 دن بعد جا کے ہماری FIR وہ بھی سفارش پہ FIR درج ہوئی. FIR ہوئی. اور اس کے بعد مطلب کہ جو DSP صاحب تھے ان کے پاس 4 دفعہ میں DSP پسرور کے پاس گیا ہوں، رضوان منظور ہے ان کا نام. انہوں نے مجھے بولا کہ صلح کرو ورنہ تم پہ بھی پرچہ دوں گا. یہ DSP صاحب کا یہ فرمان تھا کہ میں تم پہ بھی پرچہ دوں گا ورنہ صلح کرو. یہ DSP پرسور جو تھا اس نے مجھے بولا تھا. یہ سارے حالات دیکھتے ہیں آپ، چونکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، ایک ترقی یافتہ ملک ہے جہاں پر انسانی حقوق کی بڑی اہمیت ہے، تو جب یہ ساری چیزیں یہاں پر آ کر آپ دیکھتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی؟ بہت تکلیف ہوئی سر. میں تو ادھر انویسٹمنٹ کے لیے آیا ہوں. ادھر میرے والد صاحب نے ادھر جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے، میں نے کہا میں ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہوں. پاکستان کے میرے بچے بھی ادھر رہتے ہیں، ان کو بھی ادھر بلاؤں گا انویسٹمنٹ. لیکن آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یقیناً یہاں پر کیا کہتے ہیں لوگوں کو روزگار بھی ملتا، لوگوں کے چولہے چلتے، بہت ساری خوشحالی آتی یہاں پر. لیکن یہ سارا خواب چکنا چور کر دیا آپ کے اپنے خون نے. اپنے خون نے جی چکنا چور کیا ہے. سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. میں تو ادھر چاہ رہا تھا کہ میں ادھر آ کے انویسٹمنٹ کروں اور مطلب کہ اور مزید ادھر مطلب کہ کاروبار کروں. لیکن جو حالات میں نے دیکھے ہیں ادھر پچھلے 3 مہینے سے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں کہ میرا صحیح ہو جائے. لیکن پسور میں ان کا اتنا وہ ہے، اثر و رسوخ ہے کہ یہ لوگ میری کوئی سنتا ہی نہیں. ہم جب پٹواری کے پاس جاتے ہیں اپنی زمینیں کے کاغذ لینے کے لیے، وہ انکار کرتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو پیپر نہیں دیں گے. یہ پیپر خود دیں گے. کیوں نہیں دیتے؟ آپ پاکستانی تو ہیں نا، چاہے اوورسیز ہیں، لیکن آپ تو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے. میں اب دوڑ پر کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف ملے. میں 4 بار RPO صاحب کے پاس بھی گیا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے DPO کو فالو کیا کہ یہ کر دو. پھر جا کے جب پرچہ ہوا ہے، جب انہوں کی ضمانتیں ہونی تھی، جس دن ان کی ضمانتیں کینسل ہونی تھی کورٹ میں سے، اس کے بعد سیم 1.5 مہینے بعد میرے پہ انہوں نے پرچہ کروا دیا. جس روز آپ پر فائرنگ کی گئی تھی اور اس کا پرچہ درج کیا گیا تھا، اسی دن آپ کے خلاف بھی پرچہ؟ نہیں، اس دن نہیں میرے خلاف پرچہ درج ہوا. جب میں نے پرچہ دیا، میرا پرچہ 22 ستمبر کو ہوا تھا. 22 نومبر کو ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے 1.5 مہینے بعد انہوں نے مجھ پہ، جب ان کی بیل کینسل ہونی تھی، انہوں نے مجھ پہ پرچہ کر دیا سیم ڈے سیم نائٹ پہ. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی بیل جو ہے وہ کینسل نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نے ہر فورم پہ بھی گیا ہوں، کسی فورم نے نہیں سنی میری بات. میں SP صاحب کے پاس، DPO صاحب کے پاس، RPO صاحب کے پاس، SHO کے پاس، سب کے پاس گیا، کسی نے نہیں کچھ. اچھا، یہ جو اوورسیز فاؤنڈیشن ہے، اوورسیز کمیشن بنا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی دادرسی کے لیے آپ نے کوئی رابطہ کیا؟ میں نے رابطہ کیا، اوورسیز پورٹل پہ بھی میں نے اپنی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا مجھے. ٹھیک ہے، پھر میں نے DC صاحب کے پاس بھی اپلیکیشن دی ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر متصب ایک دائرہ ہے، مجھے کسی نے بولا متصب والوں کے پاس جاؤ. انہوں نے تھوڑا سا ایکشن لیا، لیکن وہ جب میں ان کے پاس بھی 3 دفعہ ان کے پاس بھی گیا ہوں، انہوں نے بھی بولا کہ ہاں جی، یہ جب وہ آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو تو صلح کر لو. مطلب کہ وہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کر لو. لیکن اچھا، میں آپ کی سوچ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے تو یہ پلان کیا تھا کہ بھی پاکستان میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے،
यहाँ पर रोजगार के लोगों को मौके फराहम करेंगे। लेकिन ये जब ये सारी सूरत-ए-हाल आप फेस कर रहे हैं तो दिल तो खून के आंसू रोता होगा। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस जिंदगी में इस तरह का मतलब कि सफर नहीं देखा जब ये मैंने किया है। मेरे साथ ऐसा लग रहा था, मेरे पास आरपीओ साहब भी मेरे खिलाफ है, डीपीओ साहब भी मेरे खिलाफ है, सब मेरे खिलाफ है। वो क्यों खिलाफ हैं आपके? नहीं, खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे यानी कि आपकी फेवर नहीं कर रहे ना नहीं, या हकायक को जो है ना वो वो हकायक हैं, जो हकायक हैं उनको देखते नहीं है, और वो कहते हैं कि ये डीपीओ साहब के पास ले जाओ, वो सुनेंगे। डीपीओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन की, जब डीपीओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनके गवाह जो थे उन्होंने ही बोला कि मैंने फायरिंग नहीं की, मुझ पे फेक पर्चा किया। मैंने कहा ये पहले तो मैं 3 हफ्ते फेक पर्चा जो है कैंसिल कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो फेक पर्चा कैंसिल हो ही नहीं रहा, अभी तक नहीं हो रहा सर। अच्छा जुल्फकार साहब, आप अपने आप को बड़ा यहाँ पर कम हैसियत महसूस नहीं कर रहे ये तमाम तर हालात में देखते हुए? जी बिल्कुल। आपने यूरोप में जिंदगी गुजारी है, वहां पर सारी जिंदगी तो- वहां की जिंदगी आपके सामने है और आपने देखी है कि भी किस तरीके से इंसान की वहां पर कदर कीमत है और किस तरह उनके हकूक जो उनका अदा किए जाते हैं। और ये पाकिस्तान है जिसमें रियासत मदीना की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन आप जो है, मैं आप देख रहे हैं आपकी आंखों सर- में आज भी सर- सख्त आंसू है ये सारी दास्तान सुनाते हुए। सर ये जो है ना, मैं इमरान खान का सपोर्टर था, जब इधर आया हूँ पता लगा मुझे कि ये तो वही वैसी के वैसी मुल्क है जैसे कोई पहले। तब्दीली पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आई सर। ये हकूक के दावे की जो बात की जाती है वो सिर्फ टीवी स्क्रीन पे नजर आती है या अखबार। बिल्कुल, जब मैंने आके इधर देखा, कोई चीज मुझे तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही है इधर। किसी महकमे में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ आ रही हो कि हाँ यार ये जो है महकमा जो है वो मेरिट पे काम कर रहा है या आपकी बात सुनी जा रही है, कोई ऐसा इदारा सामने आया? मेरे सामने तो नहीं आया 3 महीनों में सर। मैं 3 महीने में हर अदारे में गया हूँ, मुझे इस तरह का कोई इदारा नजर नहीं आया कि पता लगे कि इधर कोई तब्दीली आई। वजीर आजम पाकिस्तान, तब हम कोशिश करेंगे कि ये पैगाम पहुंचे। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप ओवरसीज हैं और वहां पर आप नया पाकिस्तान बनते हुए आपने कोशिश भी की और नया पाकिस्तान बन भी गया, आप अपने हकूक के लिए किस कदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने इमरान खान साहब से यही मेरा वो पैगाम है कि मैं इधर इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, और उन्होंने फेक पर्चा मुझ पे दिया है, और मेरे ख्याल में कोई ये अदारा जो पुलिस का अदारा है, किसी भी फोरम पे मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी अपने आप को समझते कि जान की आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है? बिल्कुल जी, मैं और मेरे भाई और मेरा वालिद, हमें सख्त थ्रेट्स मिल रही हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी मिल रही हैं, इनडायरेक्टली भी मिल रही हैं, और रात को हमारे घर के दौरान फायरिंग भी होती है। तो क्या चाहते हैं कि आप वापस चले जाएं, आप ये मुल्क छोड़ के, ये पाकिस्तान छोड़ के, जहां पर आपके आबा अजदाद जो हैं उनकी पैदाइश हुई है, आप लोगों की पैदाइश हुई है? जी, छोड़ के चले जाने, हमने सोचा तो यही है कि अब यहाँ क्या इंसाफ नहीं जब मिले। कि इन हालात को देखने मजबूर हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ दें। हम पाकिस्तान छोड़ दें। मेरे वाले साहब ने मुझे 2 बार कहा है कि चलो छोड़ो, हम चलते हैं वापस, यार क्या करना है इधर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। वालिद साहब भी मायूस, आप भी मायूस हो रहे हैं। जी बिल्कुल। ये मंजर हम बार बार देख रहे हैं कि मोहसिन पाकिस्तान जो भी होता है उसके साथ हालात कभी भी उसका साथ नहीं देते और पाकिस्तान में उसी को इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह मोहम्मद जुल्फकार की फैमिली भी जो है आज वज़ीर आज़म को एक पैगाम दे रही है कि हम ओवरसीज हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको अपने ही हकूक से महरूम किया जा रहा है और उनकी जान को भी खतरा है। ये मंजर हम
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। कुछ और भी अहले इलाका मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं और इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करते हैं कि भी हकायक जो है वो हम नाज़रीन तक पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਮਦ ਇਕਬਾਲ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 45 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਲੈਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਲੈਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 8-8 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬੇ ਵਲੈਤੀ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ सोच नहीं सकता। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो मोहम्मद हुसैन साहब के बारे में क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम फकीर साईं जी। ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਲਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, ਅਸੀਂ तो इंसाफ मिलना चाहिए। हकीकत जानने के लिए हम बात कर रहे हैं इस वक्त इलाका मकीनों के साथ, और जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि ये बाबे वलैती के नाम से ये मोहम्मद हुसैन साहब यहाँ पर मशहूर हैं और इन्होंने ही कमाई की बाहर के मुल्क में, और वो पैसा बाहर से भेजते रहे और यहाँ से पैलियाँ और ये जो ज़री रकबा और कोठी बनाई उन्होंने। कुछ और भी नौजवान हैं, उनसे भी हम बात कर ले, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਗਿਆ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ। जी कोठी ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए। बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो कोठी है और ये जो खेत है, ये जितनी भी ज़मीन है, ज़री ज़मीन जो है वो बाबा जी गया और उन्होंने बाहर के मुल्क से कमाई करके पाकिस्तान भेजते रहे, ये सारी जायदाद उन्होंने की है। लेकिन आज ना तो उनकी जायदाद महफूज है और ना ही उनकी जान महफूज है। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम के बाद मुतलका इदारे या आला हुकाम जो है वो इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, मोहम्मद हुसैन को, जिसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सरमाया बाहर से भेजकर यहाँ पर खुशहाली लाने की कोशिश की है, उनकी दाद रसी की जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर, मुमताज़ और टू स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद।